مسئلہ ہر سال ہم بتاتے ہیں کہ روزہ بند کرنے کا تعلق اسی طرح کھولنے کا تعلق بھی وقت کے ساتھ ہے، اذان کے ساتھ نہیں ہے۔ خصوصاً فجر کے اندر یہ بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ فجر کا وقت شروع ہوتا ہے سحری بند ہونے کے بعد، اور فجر کی اذان دی جائے گی فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد۔ گویا کہ فجر کی اذان سحری کے وقت میں ہو ہی نہیں سکتی، وہ تو سحری بند ہوتی ہے، پھر فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، تب فجر کی اذان دی جاتی ہے۔ تو یہ جو لوگوں کے اندر مشہور ہے کہ جی اذان ہو رہی ہو تو کھاتے پیتے رہیں، اور کبھی کہتے ہیں جی ابھی اس مسجد کی اذان ہوئی ہے اس کی باقی ہے، کبھی کہتے ہیں مؤذن صاحب اللہ آپ کو خوش رکھے اور کھینچو اذان کو لمبا کھینچو، اور فٹافٹ چائے پی رہے ہیں، کوئی سگریٹ کے سٹے لگا رہا ہے اور جلدی جلدی 2-3 گلاس پانی پی رہے ہیں۔ اچھی طرح یاد رکھیں، اگر سحری یعنی اذان کے درمیان آپ نے ایک لقمہ بھی یا ایک قطرہ پانی بھی کھایا پیا تو یہ گویا کہ سحری بند ہونے کے بعد کھایا پیا، اور جس نے سحری کی بند ہونے کے بعد کھایا اس نے گویا کہ حالت روزہ میں کھایا، اس کو روزہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں یہ ضرور ہے کہ چونکہ یہ ایک جہالت اور غلط فہمی کا نتیجہ ہوتا ہے تو اس پر کفارہ نہیں ہوگا، قضا ضرور ہوگی۔ لیکن جس کو مسئلہ پتہ چل گیا، اس کے باوجود اس نے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا اور پھر اس نے اسی طرح اذان کے بیچ میں کھایا پیا، اور علماء کو معاذ اللہ بیوقوف سمجھا اور خود اپنے آپ کو یا اپنے گھر کی رسومات کو سمجھا کہ یہ دین کے عین مطابق ہے، جبکہ اس کی کوئی دلیل بھی موجود نہیں ہے، اس پر قضا بھی ہوگی اور کفارہ بھی لازم ہوگا۔ اس لیے اگر آپ نے سابقہ زندگی میں اس طرح روزے شروع کیے ہیں کہ آپ اذان کے بیچ میں کھاتے پیتے رہے تو یہاں جہالت عذر نہیں تھی، لا علمی عذر نہیں تھی، یہ روزے ٹوٹ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ لیکن یہاں یہ ضرور ہے کہ چونکہ یہ ایک جہالت اور غلط فہمی کا نتیجہ ہوتا ہے تو اس پر کفارہ نہیں ہوگا، قضا ضرور ہوگی۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔